السلام علیکم ایوری ون، اٹس بلال بادشاہ۔ بڑے دنوں سے پنجابی زبان کا ایک شعر بہت دل کو، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس شعر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔ شعر پنجابی میں ہے، میں پنجاب سے ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ ہونا تو ایسے نہیں چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں پنجابی نیشنلسٹ بھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زبان دنیا کی سب سے قدیم زبان ہے تے مینوں لگتا ہے کہ ویسے بولنی تو میں پنجابی چاہیے، لیکن اوور آل میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اردو میں بات کروں گا۔ پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، آپ کو پتہ ہے کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان جو جنگ ہے وہ مجھے لگتا ہے جب تک دنیا ہے تب تک یہ جو جنگ ہے وہ رہے گی۔ کارل مارکس کا آئیڈیا شاید اس میں اتنا دم ہے کہ وہ رہتے دم تک ضرور سروائیو کرے گا، اور بہت کامریڈز ایسے ہوں گے جن کو لگے گا کہ نہیں یار اس کے اندر دم خم ہے۔ اصل میں یہ بات کرتا ہے غریبوں کے حقوق کی، اور اس چیز کی کہ کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بڑھتی اور اتنی بڑھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ بیچارے بہت نیچے جاتے اور بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر، میں اس کو سمجھاتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس سے خوبصورت شعر کمیونزم کے اوپر یا تقسیم کی اس شرح کے اوپر کہ ایک سائڈ پہ تقسیم کیسے ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ تقسیم کیسی ہوتی ہے۔ شعر دیکھیں، کہتا ہے کہ اچیاں کندھاں اونچیاں مطلب اونچیاں، مطلب بلندی والیاں، کہ وہ کہتا ہے کہ جو اونچی کند کہتے ہیں دیوار کو، کہ جو اونچی دیواریں ہیں انہوں نے کیا کیا، کہتا اچیاں کندھاں ڈک لئی۔ ڈک مطلب کہتے ہیں روک لینا کسی چیز کو، کہتا ہے اچیاں کندھاں ڈک لئی سورج دی روشنائی۔ کہہ رہا ہے کہ جو اونچی دیواریں تھیں، دیکھو یہ خیال اس لیے آیا، میں باہر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا تو لان میں ایک درخت جو ہے اس کی چھاؤں کی وجہ سے مجھ تک روشنی نہیں پڑ رہی تھی، تو ایسے میں نے فیل کیا کہ محلے میں بڑی سوسائٹیز میں جب چیزیں بہت گسامی ونڈ ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک اونچی دیوار ہوتی ہے نا، کسی امیر گھر کی اونچی دیوار کے نیچے جو غریب کے چھوٹے گھر ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے ویسے ہی پس جاتے ہیں، وہ اتنے پستے ہیں، اس کا انداز چیک کریں۔ کہتا ہے کہ اچیاں کندھاں کی اونچی دیواروں نے کیا کیا ہے، ڈک لئی روک لی ہے سورج دی روشنائی، کہ اونچی دیواروں نے سورج کی روشنی کو روک لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھو جب یہاں پہ صبح سورج نکلتا ہے تو اس سورج کی جو روشنی کی تقسیم ہوتی ہے جو خدا نے تقسیم کی ہے، وہ اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے، اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے، اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے، اور اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے۔ پر ہوتا کیا ہے کہ جب خدا کی بانٹی ہوئی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو یہ جو اونچے گھر کی دیوار ہے، یہ چھوٹے گھروں تک وہ روشنی جو خدا نے تقسیم کر کے بھیجی ہے، یہ بڑی دیوار اس چھوٹے گھر کی خدا کی تقسیم کی ہوئی روشنی کو بھی چھین لیتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اچیاں کندھاں، یہ اونچی دیواروں نے کیا کیا، ڈک لئی سورج دی روشنائی، کہ سورج کی روشنی کو اس اونچی دیوار نے روک لی ہے۔ اور کیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ساڈے رب دی ونڈی دھوپ بھی، ساڈے مطلب ہمارے، کہ ہمارے رب کی
वंडी मतलब होता है बांटना। बचपन में सुना होना, चीज बालो कुड़ी हो चीज वंडी दी ले जाओ, बांटना। और बांट कौन रहा है? खुदा बांट रहा है। और जब खुदा बांटता है तो सबको बराबर बांटता है। वो अमीर गरीब ऊंचा नीचा उसका फर्क नहीं डालता। फर्क किसने डाल दिया है? फर्क इस ऊंची दीवार वाले ने डाल दिया है। कहता है साडे रब दी वंडी धुप भी, हाय हाय, साडे घर ना आई। कि क्या हुआ कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उन दीवारों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया, और मेरे रब ने वो धूप जो ऊपर से बराबरी बांट के भेजी थी, वो भी इस इस कुसामी वंड की वजह से, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, वो धूप जो मेरे रब ने मेरे लिए भेजी थी वो भी मेरे घर नहीं आई। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, साडे रब दी वंडी धुप भी साडे घर ना आई। खैर ये पंजाबी ज़बान की जो जदीद शायरी है उसमें रऊफ़ शेख हैं, जो CSS के सिलेबस में भी आपका ये शेर है। तो ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 89 ਮਾਰਕਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 95 ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर CSS 2022। मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ जिसकी वजह से मैं कोई भी सेशन नहीं पढ़ा पा रहा, तो लेकिन मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप पंजाबी की वीडियो देखें, USST की वीडियो देखें, वैसे ओवरऑल को वीडियो देखें तो आपको काफ़ी सारी समझ लग जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बस एक दफ़ा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। कहता है कि ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਈ।